یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مقدمہ واپس نہیں لینے دینا بس اب آپ نے بھئی یہ ریکویسٹ ہے۔ اس کو لے کے آنا ہے آپ نے صرف کہنا ہے کہ جی ہون جناب تھی توڑ کے رکھو پیر صاحب قوم کو بڑا بھزانے والا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز اس پورے مقدمے میں حق خطیب کے دستخط ہیں، وہ سگنیچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پرائمری بھی پاس آدمی نہیں ہے۔ حق خطیب نے کہا کہ جی مجھے فتنہ کہا ہے اقرار الحسن نے، مجھے فراڈیا کہا ہے، مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ جناب میں نشاور ادویات استعمال کرتا ہوں، لہٰذا اقرار الحسن کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں اب یہ ثابت کروں گا یا کہ یہ فراڈیا ہے یا میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ حق خطیب ویڈیوز بناتا رہا ہے نا کہ میں شف کرتا ہوں، ویل چیئر سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ویل چیئر پہ ہم بھی بندے لے کے جائیں گے عدالت کے اندر، عدالت سے بھی کہیں گے ویل چیئر والے بندے بلوائے اور شف کے ذریعے حق خطیب کھڑا کر کے دکھائے، اور نہیں کھڑا کر کے دکھائے گا تو مطلب فراڈیا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا شف کرتا اور اقرار الحسن صاحب کی گاڑی پنچر ہو جاتی۔ ایسے ٹائم کے ساتھ میں ہوں سید ندیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر جرنلسٹ سید اقرار الحسن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آپ کو ایک نوٹس آتا ہے کورٹ کی طرف سے کہ آپ کی جی کورٹ میں پیشی، آپ تشریف لائیں، آپ پہ ایک حق خطیب نامی شخص ہے، اس نے کیس کیا ہوا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہاں سے چلے اور آپ جو پنڈی کورٹ میں جا کے پیش ہو گئے، وہ کیا نوٹس ہے اور کیا ہوا کہ آپ نوٹس آیا اور آپ نے قانون کی پاسداری کی؟ پتہ نہیں، یہ تو خیر اس سے پہلے پوری ایک گیم چلی، مجھے کوئی نوٹس موصول ہوا نہیں اور یک طرفہ طور پہ ایک مقدمہ کمپائل کیا ہے، FIA سائبر کرائم کے ایک انسپیکٹر ہیں وقار مسیح، استغاثہ بنا کے عدالت میں بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر میں تو ظاہر ہے جیسے مجھے پتہ چلا کہ عدالت میں کوئی مقدمہ حق خطیب نے خود، اور سب سے انٹرسٹنگ چیز اس پورے مقدمے میں حق خطیب کے دستخط ہیں، وہ سگنیچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو عالم دین کہنا، اس کو شیخ اعظم کہنا، قلندر دوراں کہنا، پیر کامل، وہ تو دور کی بات ہے، وہ پرائمری بھی پاس آدمی نہیں ہے۔ تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اسی سے بڑا مزہ آنا شروع ہوگا۔ تو یہ سارا بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اس میں پھر حق خطیب نے کہا کہ جی مجھے فتنہ کہا ہے اقرار الحسن نے، مجھے فراڈیا کہا ہے، مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ جناب میں نشاور ادویات استعمال کرتا ہوں، لہٰذا اقرار الحسن کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ابھی خود عدالت چلا گیا، تو اب عدالت میں دیکھیں میں اب یہ ثابت کروں گا یا کہ یہ فراڈیا ہے یا میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ اب یا میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ نشاور ادویات استعمال کرتا ہے یا میں جھوٹا ثابت ہوں گا، یا میں یہ ثابت کروں گا اس کو نماز اور قرآن مجید نہیں آتا تھا جب تک ہم نے اس کے خلاف ویڈیوز بنائیں، یا میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں عدالت کے اندر ثابت ہوں گی۔ اب ہم عدالتوں سے درخواست بھی کریں گے کہ یہ ساری کارروائی لائیو دکھائیں، پھر ہم عدالت سے درخواست بھی کریں گے کہ عدالت الشفا اسپتال سے، پولی کلینک اسپتال سے، آغا خان اسپتال سے، کہیں سے بھی اوریجنل مریض عدالت منگوائے، اور یہ عدالت کے سامنے ویل چیئر سے ویسے ہی کھڑا کرے جیسا یہ اپنی ویڈیوز میں کھڑا کرتا ہے، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فراڈ ہے۔ پھر ہم ثبوت بھی پیش کریں گے، گواہ بھی پیش کریں گے کہ یہ نشاور ادویات استعمال کرتا ہے، لیکن عدالت سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ تو ہر دن اب پاکستان کے سوشل میڈیا کے لیے اور میڈیا کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک فراڈیے کے بے نقاب ہونے کی دلچسپ کہانی ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلی خواہش پوری ہو گئی ہے کہ حق خطیب کو اللہ نے مہربانی کی ہے۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے ندیم کہ جو اس کے چیلے ہیں شف کے، اور جو اس کے نام نہاد مرید اور اس کے بزنس پارٹنرز ہیں، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مقدمہ واپس نہیں لینے دینا بس اب آپ نے بھئی یہ ریکویسٹ ہے۔ اس کو لے کے آنا ہے آپ نے صرف کہنا ہے کہ جی ہون جناب تھی توڑ کے رکھو پیر صاحب کو مقدمہ واپس نہیں لینے دینا، باقی کا کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ پیر صاحب عدالت میں آئے اور وہ آ کے ایک سائیڈ پہ ملزم کھڑا ہے سب مدعی، اور مدعی کہے کہ ہاں جی یہ اقرار الحسن ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، اس نے مجھے فراڈیا کہا ہے، فراڈیا کا ہے۔ تو اقرار الحسن آگے سے یہ کہے گا کہ بھائی میں نے فراڈی اس وجہ سے کہا کہ یہ بندوں کے منہ سے چینیں نکالتا ہے، تو اسی عدالت میں یا یہ چین نکالے تو پھر میں معزز جج صاحب کی آنکھ سے زنجیر برآمد کریں، تو پھر جو ہے کہ مجھے جو سزا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یا قرآن مجید کا کھولتے ہیں نا، ہم کوئی رکوع کھولتے ہیں نا، پوچھتے ہیں نا بھائی یہاں سے دیکھیں ولی کامل ہے نا بھائی، قلندر دوراں ہے نا، تو ہم اس سے کہتے ہیں نا بھی ختم نبوت کی اس آیت کی تفہیم اور تفسیر بتائے نا، تو عدالت کے روبرو پتہ چل جائے گا ساری چیزیں، عدالت کے روبرو پتہ چل جائے گا کہ جو پلاٹ اس نے لیے ہوئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے لیے ہوئے ہیں، کس قانون کے تحت لیے ہوئے ہیں، کہاں سے خریدے ہیں، کس نے دیے ہیں، کیوں دیے ہیں، اس کی پرسنل جائیدادیں کہاں، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی تو یہ روزانہ بڑا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ نیکسٹ اس کی کاروائی میں مثلا یہی چلے گا آگے کہ یہ آئے گا اور آ کے اپنے آپ کو دیکھیں ہم تو عدالت سے ہی درخواست کریں گے نا، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ تو یک طرفہ وہی ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی جائے گی۔
ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری جان کو سب جانتے ہیں کہ خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ علاقہ پنڈی ظاہر ہے اس کے اثر و رسوخ کا علاقہ ہے، تو وہاں میں ہر طرح کا مجھے یقین ہے مجھ پہ سیاہی پھینکی جا سکتی ہے، مجھ پہ پتھراؤ کیا جا سکتا ہے، مجھ پہ فائرنگ کی جا سکتی ہے، مجھ پہ ویسے حملہ کیا جا سکتا ہے، خواتین کو جیسے پہلے بدبخت استعمال کرتا رہا ہے ویسے استعمال کیا جا سکتا ہے حملے کے لیے اور گالم گلوچ کے لیے، میں ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بھی بلائیں نا، کم سے کم وقت کے اندر، کم سے کم پیشیوں کے اندر ہم اپنے گواہ لے کر آتے ہیں، ہم اپنے ثبوت لے کر آتے ہیں، اور عدالت سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدالت بھی چلے ہمارے گواہ نہ مانے، ہمارے ثبوت نہ مانے، اپنے مریض بلا لے۔ حق خطیب ویڈیوز بناتا رہا ہے نا کہ میں شف شف کرتا ہوں، ویل چیئر سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ویل چیئر پہ ہم بھی بندے لے کے جائیں گے عدالت کے اندر، عدالت سے بھی کہیں گے ویل چیئر والے بندے بلوائیں، اور شف شف کے ذریعے حق خطیب کھڑا کر کے دکھائے، اور نہیں کھڑا کر کے دکھائے گا تو مطلب فراڈ ہے بالکل جو میں کہتا رہا ہوں، نہیں کھڑا کر کے دکھائے گا تو مطلب کالے کرتوت ہے جس پہ اس نے کہا اعتراض کیا ہے۔ پھر ہم یہی کہیں گے کہ جناب قرآن مجید کھولیں اور اس سے کہیں گے یہ والا رکوع ذرا سنائے، تو بسم اللہ نا ذرا۔ حق خطیب جو ہے اس نے آپ کے گھر پہ فائرنگ کروائی، آپ نے مقدمہ درج کروایا، اشتہاری ہے اس کے اس اندر، میں یہ اشتہاری ہے، پولیس اوفینڈر PO ہے۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں اس نے آپ کے اوپر اٹیک کروایا، وہاں پہ بھی آپ نے FIR کروائی، اس میں بھی جو ہے کہ یہ پولیس پرچے میں نامزد ہے، اور اب تک یہ کورٹ میں نہ پیش ہوا، نہ تھانے، نہ پر ریسٹ بیل کروائی۔ اب وہ اشتہاری ہو کے ایک جگہ پہ مدعی بن چکا ہے۔ اب قانون کیا آپ کی نظر میں کرے گا آگے کہ اشتہاری بندہ آپ کی وہ اور بھی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم تو عدالت کو سارے فیکٹس عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور اسی بنیاد پہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ اس کو باقی مقدموں کی طرح سال ہا سال، ڈیٹ پر ڈیٹ، تاریخ پر تاریخ، کہ وہ ہم تو یہ فیکٹ ہے کہ یہ اشتہاری ہے، یہ اس کے اشتہاری ہونے کے ڈاکومنٹ ہیں۔ باقی جہاں اس نے سارے میرے یوٹیوب کے ایک ایک لنک، ایک ایک لفظ کو رپورٹ کیا ہے، وہیں میں نے اسی یوٹیوب پر، اسی فیس بک پر بتایا کہ یہ اشتہاری ہے میرا فلاں مقدمے کے اندر، تو ظاہر اس کو معلوم ہے۔ تو اب عدالت سے ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی آپ ایک اشتہاری ملزم کے ایک جعلی مقدمے، یک طرفہ مقدمہ جو استغاثہ بنایا گیا، جس میں کوئی نوٹس نہیں مجھے ملا، اور مکمل طور پر کسی طرح کا کوئی نہ مجھے سنا گیا، نہ میرا کوئی بیان لیا گیا، نہ کسی طرح وہ ٹیکنیکل رپورٹ ون سائڈڈ بنا دی گئی، نہ میری کسی ڈیوائس کو انالائز کیا گیا۔ یہ جو کیس پرسو ہوا، اس فائل جو ابھی دیکھی تھوڑی دیر پہلے، اس فائل میں اس فائل میں ایک جو ہے نا 161 کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ ظاہری بات ہے کہ یہ وہاں پہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اس نے فائل کیا، یہ وہاں پہ گیا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی عدالت کے روبرو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کیا یہ اس فراڈیے نے خود جا کے وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، یا ماں بدولت کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے پورا FIA خود حاضر ہو گیا جناب کے پاس، یا پھر ویسے ہی ایک سٹیٹمنٹ لکھ لی گئی۔ تو یہ اب ہم ذرا درخواست کریں گے عدالت سے، معزز جج صاحب سے بھی، کہ وہ FIA سے وہ ریکارڈ، وہ CCTV، اس ڈیٹ کی باقی کوئی ڈیٹیل کچھ ایسا معلوم کریں کہ کیا یہ شف شف واقعی FIA کے دفتر گیا تھا، وہاں جا کے اس نے اپنے بھدے اور جو ہے نا منحوس دستخط کیے تھے، اور کیا وہاں جا کے اس نے بیان دیا تھا یا نہیں، یہ معلوم۔ اچھا سر، میں اپنی لائف میں، اس چھوٹی سی لائف میں نے جتنے دیکھا نا، پہلا ملزم میں نے دیکھا ہے جو کورٹ سے بھی استدعا کر رہا ہے، اور ہائی اپس کورٹ، سپریم کورٹ سے بھی کر رہا ہے کہ میرا مقدمہ جلدی نمٹایا جائے، اگر میں قصوروار ہوں مجھے نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں لائیو دکھائیں بھائی۔ اگر حق خطیب کے بقول جو اس مقدمے میں اس نے کہا کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے، مجھے میرے خلاف بدزبانی کی ہے، میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، میری توہین کی ہے، لوگوں کو جو ہے نا اکسایا ہے میرے خلاف، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بھائی اگر میں نے کیے سارے جرم تو جلد سے جلد مجھے پھانسی کی سزا دے دی جائے، ورنہ مفاد عامہ میں اس دیکھیں دونوں صورتوں میں قوم کو پتہ چلنا چاہیے لائیو پروسیکیوشن کے ذریعے کہ کیا اقرار الحسن یا کوئی صحافی جھوٹ بول رہا تھا یا ایک پیر جال سازی کر رہا تھا۔ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس ملک کے لوگوں کو معلوم ہے، تو ہم درخواست کریں گے، اس طرح سپریم کورٹ کی کارروائی آج کل دکھائی جا رہی ہے، تو ول ریکویسٹ لیٹس سی کہ کورٹس اس پہ کیا کرتی ہیں، ورنہ ہر پیشی پہ سوشل میڈیا بھی موجود ہوگا، مین سٹریم میڈیا بھی موجود ہوگا انشاءاللہ اب سے، اور جب ہم باہر آئیں گے تو ایک ایک لمحے کی رودات بتائیں گے کہ جناب آج اندر خطیب نے آنکھ سے زنجیر نکالی کہ نہیں نکالی، آج پیر شف شف نے کسی کو ویل چیئر سے کھڑا کیا یا نہیں کیا، آج بلڈ ٹیسٹ میں کیا چیز سامنے آئی ہے، کیا اندر شف شف نے نماز سنائی ہے یا نہیں سنائی، کورٹ رپورٹرز بھی بتائیں گے، میڈیا بھی موجود ہوگا، قوم کو بڑا بھزانے والا ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ تو تقریباً پس پشت چلا گیا تھا باقی سارے مسائل میں، اس کو تو حق خطیب نے دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ اس کے مشیروں کو زندگی دے۔
جو جنہوں نے مشورہ دیا ہے. آپ اتنے عرصے سے سٹرگل کر رہے ہیں, جو سمجھ رکھنے والا بندہ ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کن کی خاطر کر رہے ہیں. آپ پاکستانی عوام کو میسیجز کیا دینا چاہتے ہیں؟ میری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی اس کے ساتھ, کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ ہو, یا یہی آ کے خود ہی حق خطیب ہی بتا دیتا کہ اقرار کا میرے ساتھ ہی کوئی پرسنل میٹر ہے. آج تک نہیں ایسا کچھ کہہ سکا. دیکھیں, میں اس وقت پاکستان کے لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں, اور یہ شف کے جو بیچارے مرید بنے ہوئے ہیں, جو اس کے چیلے ہیں, ان کو بھی کہتا ہوں یار کہ یہ مقدمہ میرے خلاف حق خطیب نے دائر کر کے اپنا مقدمہ زمیں بوس کر لیا ہے. یعنی وہ آدمی جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں قلندر دوراں ہوں, میں ولی کامل ہوں, میں پیر ہوں, میں پیٹ کے اندر, یہ سارے یہی دعویٰ کرتے تھے نا کہ جی پیٹ کے اندر ہمارے مرشد کی نگاہ پاک سے بیٹی ہو تو بیٹے میں بدل جاتی ہے, ہمارے مرشد, وہ خود بھی کہتا تھا میں یہاں بیٹھ کے اپنی شف سے امریکہ میں زبان کھلوا سکتا ہوں تو بند بھی کروا سکتا ہوں. خود کہا ہوا ہے یہ نا شف نے. پھر جناب یہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جناب جنات سے یہ باتیں کرتا ہے, لوگوں کے منہ سے کیلیں نکال دیتا ہے, لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے. یار اپنی مشکل پہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا. دیکھیں اس سے بیسک مقدمہ ہی ملیا میٹ ہو گیا. اصولی طور پر تو ایک قلندر دوراں ایف آئی اے کے پاس چلا گیا کہ اقرار الحسن نام کا یہ آدمی ہے. اب وہ کہنا جی کہ جی اقرار کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتے پیر صاحب, اس لیے اپنی شف سے کچھ نہیں کر رہے. تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو مقدمہ کیوں میرے خلاف لڑ رہے ہیں؟ تو بیسیکلی جو حق خطیب کا سٹانس ہے وہ ویسے ہی ڈھیر ہو گیا ہے اس معاملے سے کہ جب ایک پیر کو جو خود کو وقت کا قلندر کہتا ہے, جو خود کو پیٹ میں بیٹا بیٹی کو چینج کر تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے, جو زبانیں کھلوانے اور زبانیں بند کروانے کی بات کرتا ہے, وہ ایک آدمی سے اتنا عاجز آ گیا, گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اس کو ایف آئی اے کے سامنے کہ یار اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اس کا مطلب ہے کہ ٹکے کی کوئی شے نہیں ہے اس کے پاس, اس کی شف سے کچھ نہیں ہو سکا, اس کے نہ عمل سے نہ علم سے کوئی زبان بندی نہیں ہو سکی, کوئی اس کے خلاف جتنی ہم باتیں کر رہے تھے, جتنی ہم نے مہم چلائی, کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ حق خطیب ایک عام گھٹیا آدمی ہے, فراڈیا, کہ جو محض استعمال کر رہا تھا مذہب کو. تو یہ اس کا مقدمہ میرے خلاف درج کروانا اٹ سیلف اس کی سب سے بڑی شکست ہے. جن کو خود اپنی بیماریوں میں دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے, ابھی ہوں گے نا بلڈ ٹیسٹ, اور ہم گواہ بھی پیش کریں گے اس کے خادم خادمائیں جو اس کو دوائیاں لا کے دیتے رہیں, اور کون کون سی دوائیں یہ کھاتا ہے, پوری لسٹ دیں گے ہم, اور وہ اگین بلڈ ٹیسٹ اور باقی ٹیسٹوں سے ثابت بھی ہوں گے. تو جن کو خود یہ ضرورت پڑتی ہے ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یار وہ اللہ معاف کرے پیٹ میں بیٹے کو بیٹی سے بدل دیتے ہیں, وہ نعوذ باللہ, اور اس کے نام پہ خبیث ہزاروں اربوں روپے کما رہا تھا. آئی بلیو کہ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سید اقرار الحسن. انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ پیش کیا کہ ایک بندہ خود کو اتنا بڑا قلندر دوراں کہے, اس کو تو چاہیے تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا شف کرتا اور اقرار الحسن صاحب کی گاڑی پنچر ہو جاتی, زبان بند ہو جاتی, میری ان کی زبان بند ہو جاتی, وہ جو ہے کہ کچھ کر ہی نہ پاتے, ان کا چینل جو ہے کہ وہی بند ہو جاتا. ٹھیک ہے, ویڈیو اس کی جو صاف یوٹیوب پہ گیا یہ آدمی, اس نے یوٹیوب پہ سٹرائکس دی ہمیں کہ جناب میری تصویریں استعمال کر رہے ہیں, کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہیں. یوٹیوب نے اس کو ٹھوڈے مار کے بگایا. یعنی جس کی وہ کہتا ہے میری بات جو ہے نا, یعنی یہ پورا نظام مانتا ہے قدرت کا, اس کی بات یوٹیوب نہیں مان رہا, اس کی بات ایف آئی اے نے بھی نہیں مانی. ایف آئی اے میں بھی اس نے جو بھی ون سائیڈڈ کارروائی کے باوجود ایف آئی آر نہیں ہوئی, استغاثہ ہی گیا عدالت کورٹ میں انہوں نے بھیجا وہ قلندرہ بنا کے, اور کورٹ نے جب طلب کیا تو اقرار الحسن صاحب تو خوش ہو گئے کہ میں تو جو محنت کر کے تھک گیا کہ کبھی کراچی بلاؤں, کبھی اس کے پاس خود چل کے گئے, وہ اس کے کلر سیدہ پہ وہاں پہ بھی یہ نہیں ملا, اس نے کنٹینر لگوا دیے. او بھائی اگر اتنا بڑا ہوتا یہ تو یہ کنٹینر کیوں لگواتا, یہ تو اپنی شف کر کے اندھیری چلوا دیتا. اب عدالت آئے گا نا, اب دیکھتے ہیں. تو اب وہ عدالت میں آیا تو اب واقعی عدالت عظمیٰ کو چاہیے, اور اقرار الحسن صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں کہ میں صرف اس عدالت نہیں, میں آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی جاؤں گا کہ اب اس کو بھاگنے نہ دیا جائے, اب میرے مدعی کو لایا جائے کہ جو میں نے الزام لگائے ہیں میں اپنے سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا. اور وہ تو بے تاب بیٹھے ہیں کہ اس کیس کو لیٹ نہ کیا جائے, اس کیس کو جلدی کیا جائے.